کیا کوئی خامد اپنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے؟ کیا کوئی خامد اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ کیا کوئی خامد اپنی بیوی کا چہرہ دے سکتا ہے؟ یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم نے صرف سن رکھا ہے، علم نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن میں کیا ہے، اصحاب نے کیا کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک شمار والے دن قبض ہوئی، شمار بھی گیا، منگل بھی گیا، بدھ کو جا کے غسل کا فیصلہ ہوا، قبر کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ بہت بڑی الجھن بن چکی تھی کہ قبر کہاں بنانی ہے، کہاں نہیں بنانی۔ اسی الجھن میں تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ پھر اچانک سے یہی فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو حجرے کے اندر ہی بنا دیا جائے۔ اب باری آ گئی غسل کی، بھئی آپ کو غسل کون دے؟ اب سارے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بھئی آپ کو غسل جو دیں کیسے دیں؟ کپڑے اتار کے دیں غسل یا کپڑوں سمیت غسل دیں؟ اندر سے آواز آئی، حدیث میں آتا ہے اندر سے آواز آئی۔ اب صحابی کہتے ہیں یہ نہیں پتا اندر سے آواز دینے والا کون تھا۔ اندر سے یہ آواز آئی، کس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دے دیا جا، آپ کو غسل دے دیا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ کو غسل دے دیا گیا اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تو بعد میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے کاش اگر یہ الجھن کا ماحول نہ ہوتا اور ہمارے سامنے یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی تو ہم اپنے نبی کو خود غسل دیتی، ازواج مطہرات غسل دیتی۔ ازواج مطہرات ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم خود غسل دیتی، لیکن اس حدیث میں صرف خواہش کا ذکر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کرتی، لیکن ہوا نہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے رخصت ہونے سے پہلے وصیت کی اپنی بیوی حضرت آسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل تیرے علاوہ اور کوئی نہ دے، مجھے غسل آپ ہی دینا۔ حضرت آسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا۔ کمزور ہیں انتہائی، بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزوری کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے، سخت سردی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیلپ کرنے کے لیے، معاونت کرنے کے لیے بلایا۔ اب انہوں نے تعاون کیا، لیکن غسل حضرت آسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ خلیفہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہی ہے اپنے خامد کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے فوت ہونے کے بعد مجھے غسل آپ نے دینا ہے، مجھے غسل میرا خامد دے، میرے خامد کے علاوہ مجھے غسل اور کوئی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ وصیت کے عین مطابق جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ کی اماں جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت آسمہ بنت امیس نے ہیلپ کی، لیکن غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ جہالت کا دور ہے، جاہل مفتی ہیں، علم والے جاہل بن گئے ہیں، وہ جو جاہل تھے وہ عالم ہیں، وہ مفتی ہیں، جو بالکل دین کے بارے میں ایک ذرا نہیں جانتا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ 10 فتوے لگا دے گا اسی وقت، ایک ذرا برابر بھی علم نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات کا ذکر کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ جب آپ جنت البقیع میں کسی صحابی کا جنازہ پڑھا کے واپس گھر آئے، آپ نے آ کر دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بڑا شدید درد ہے۔ اب اس درد کی وجہ سے وہ کہہ رہی کہ واراساہو، اے میرا سر، درد جو تھا، تکلیف جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں اے عائشہ، میں کہتا ہوں اے میرا سر۔ محبت تھی بیوی کے ساتھ اور کہا اے عائشہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کس چیز کا نقصان ہے؟ اگر آپ کو موت آ گئی میری موجودگی میں تو میں خود غسلتکا، تجھے غسل میں خود دوں گا، وکفنتکا، تجھے کفن بھی میں خود پہناؤں گا، ودفنتکا، اور میں قبر کے اندر تجھے دفن بھی خود کروں گا۔
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اچھا آپ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں. وہ اور شہر میں بات لے گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور تسلی کہا تھا غسل میں دوں گا، کفن میں دوں گا، آپ کو دفن بھی میں خود ہی کروں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے غسل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں آپ کی بیویاں کہہ رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو بیوی نے غسل دیا، حضرت فاطمہ کو خامد نے غسل دیا. اب خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، دونوں غسل دے رہے ہیں. تو اللہ کے بندے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو غسل نہ دیں تو پھر کون دے؟ تیسرے بندے کو لے آئے، وہ تیسری عورت جو سارے کے سارے آ کے راز دے کے فاش کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ غسل ہو گیا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے، اب خامد وہاں بیٹھا ہے دور، جس کی بیوی ہے وہ دور، بھائی کیا ہو گیا؟ نکاح ٹوٹ گیا جی. اب تم ہاتھ نہیں لگا سکتے بیوی کو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور ہم لگا سکتے ہیں جن کا نکاح پہلے تھا ہی نہیں. نہ عقل ہے نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ عدنان ساجد ایسے کہتے ہیں. میں کیا کروں؟ حقیقت نہ کھولوں تو بتاؤ کیا کروں؟ اللہ کے بندے اتنا عقل کام نہیں کرتی کہ جس کا نکاح ہے اس کا ٹوٹ گیا ہے، وہ ہاتھ نہ لگائے. وہ تمہارا تو پہلے ہی نکاح نہیں تھا، تم کس لیے ہاتھ لگا رہے ہو؟ اور جس کا نکاح ہے، جس کے نکاح میں ہے، وہ نکاح باقی رہے گا تو جائیداد کا حصہ ملے گا. اگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو وہ 8واں حصہ کہاں سے آئے گا؟ اور قرآن مجید نے بیوی کا 8واں حصہ کہا، کب کہا؟ کہ جب خامد فوت ہو جائے تو بھی بیوی کہہ دیا. تمہارے ہاں تو یہ الٹا سسٹم ہے نا، قرآن سے دوری ہے. سورۃ نساء کا ترجمہ نہیں پڑھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ رکوع پڑھا ہی نہیں ہے، ترجمہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کہتا ہے خامد فوت ہو جائے، خامد کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو اگر اولاد ہے 8واں حصہ ملے گا، بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. بیوی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بندہ مر گیا ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں. حضور نے کہا، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر جنت میں اگر فیصلہ ہو جائے بندے کا یہ جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ کون سی بیوی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جس بیوی کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بیوی جنت میں اس کے. تو بیوی ہے ہی نہیں، نکاح ٹوٹ گیا. وہ دور بیٹھا ہے، وہ بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتا. باقی میں اور آپ، باقی دیگر حضرات وہ سارے منہ دیکھ رہے ہیں. اور سب سے شرمناک بات کون سی ہے؟ میت کا جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، میت عورت ہے. اب کیا ہے؟ اب راستے میں کوئی خاتون آ گئی، راستے میں چند عورتیں آ گئی، وہ ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہمیں دیر ہو گئی تھی، برائے مہربانی ہمیں چہرہ دکھایا جائے، منہ دکھایا جائے. اب کیا کرتے ہیں وہاں کے لوگ، سمجھدار لوگ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اور سمجھدار لوگ سب سے بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. وہ کیا؟ وہ میت کا جنازہ، عورت کا جنازہ تمام مردوں کے سامنے رکھ کے کپڑا ہٹا کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں مرد حضرات سائڈ میں ہو جائے. یہ سائڈ میں ہوتے ہیں، سائڈ میں ہو جائے. تمام مردوں کے درمیان، تمام غیر محرم مردوں کے درمیان اس کا چہرہ اوپن کر کے اس ایک خاتون کو دکھایا جا رہا ہے. یہ فرض ہے دکھانا. اس کا منہ دیکھ کے تم نے کرنا کیا ہے؟ ساری زندگی منہ نہیں دیکھا اس کا. زندہ تھی تو کوئی بیچارہ اس کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا. وہ بیچاری تیاری کر کر کے تھک گئی، مجھے دیکھو. کسی نے دیکھا نہیں، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے تم نفرت کرتے تھے. اب کیا کرنا؟ دیکھ کے کیا کرو گے بتاؤ؟ عبرت والی بات تو ہے نہیں. وہ تو تم ابھی بھی ریلیکس ہو کے جا رہے ہو. جب قبر پر بیٹھو گے دفنانے کے لیے تو اب بھی دنیاوی باتیں کرو گے، بالکل ریلیکس. تو یہ ساری جہالت ہے، یہ ساری گمراہی ہے. راستے کے اندر کسی عورت کی 4 پہی کو رکھ کر کسی عورت کا منہ نہیں دکھایا جا سکتا جب غیر محرم کھڑے ہیں.
हाँ, खामद जो है अपनी बीवी की चारपाई को कंधा देगा, अपनी बीवी का चेहरा देखेगा, अपनी बीवी को गुस्ल देगा, अपनी बीवी को कफन खुद देगा। रही बात दफनाने की, आखिरी बात मैं बात खत्म करूं, रही बात उसको कब्र में उतारने की, तो सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, बड़ी बेटी, प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो फौत हो गई, उनको जब दफनाने की बारी है कब्रिस्तान में ले गए, कब्र अभी तैयार हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू। अब कब्र तैयार हो गई, सहाबा ने कहा कब्र तैयार हो गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दफनाना है। आपने सहाबा में देखा और सहाबा में देख के आपने ऐलान फरमाया, हाँ भाई आप में कोई ऐसा मर्द खड़ा है जिसने आज रात अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना की हो, कोई है बंदा? हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं की। फरमाया आ जाओ फिर इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कब्र मुबारक के अंदर उतारा, उसको कब्र में उतार के उसके हाथों से अपनी बेटी को दफन कराया, और वो गैर महरम थे। हज़रत अबू तलहा क्या थे? लेकिन आपने जो चीज पूछी थी वो ये है कि आज रात जो बंदा अपनी बीवी के पास ना गया हो, बिल्कुल पाक और साफ सुथरा इंसान अगर कोई खड़ा है तो वो आए, चाहे वो गैर महरम भी है। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि अगर गैर महरम अगर वो इस तरह का माहौल बन गया है, महरम नहीं है, गैर महरम खड़े हैं, अगर वो उसको दफनाना चाहते हैं तो दफना सकते हैं। जहां गैर महरम दफना सकते हैं वहां खामद नहीं दफना सकते। फिर इलाज की जरूरत है भाई, और कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं, मेरा जो मशवरा है एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं, बाद में जो मर्जी कहना, कोशिश करें आप हर चीज हमारे जिम्मे न लगाएं। फिर जनाजा भी मैं पढ़ाऊं, आपके अब्बा जी को उसको गुस्ल भी मैं दूं, फिर बाकी रह गया उसको बचकवाने का सिस्टम, वो भी मेरे जिम्मे, तुम्हारा निकाह भी मेरे जिम्मे, तुम्हें गुस्ल देना मेरे जिम्मे, कफन देना मेरे जिम्मे, तुम्हें दफनाना मेरे जिम्मे, बचकवाना तुम्हें मेरे जिम्मे, निकाह पढ़वाना मेरे जिम्मे, बाकी रह क्या गया है? सॉरी, तुम्हारे अब्बा जी के की जगह पर खाना भी मेरे जिम्मे, ये मैं भूल गया, सॉरी। अब्बा जी तो अब रहे ना, वो तो जब जिंदा थे तब तो रोटी बड़ी मुश्किल से देते थे, छोटा देगा, छोटा कहता बड़ा देगा, बड़ा कहता फलां देगा। अब अब्बा जी बहुत हो गए हैं, अब डिप्टी लग गई है, इस जुमेरात ये देगा, इस जुमेरात ये देगा, इस जुमेरात वो देगा, तो उस जुमेरात वो देगा। अब अब्बा जी तो है नहीं, अब रोटी किसको दें? रोटी मुझे दे दें। मौलवी साहब ने कहा मैं नहीं बैठा, भाई मैं अगर खा लूं नहीं पहुंचेगी, मैं खाऊंगा तो पहुंचेगी। अब क्या है, अब्बा जी की जगह पर मुझे पालेंगे और मेरी चर्बी बढ़ेगी, और जब मैं देखूंगा मेरी चर्बी में इजाफा हो रहा है, फिर मुझे कुरान भूल जाएगा, फिर मुझे हदीस रसूल भूल जाएगा। और हमारा हाल ये है, ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारे मसाइल सुनने के बाद, ये सारी हदीसें सुनने के बाद, वइज़ा आलिम मिन आयातिना शैयन, जब कुरान की किसी चीज का इल्म हो गया, जब हदीस का कोई पता चल गया, तो फिर क्या करेंगे हम? इत्तखज़ूहा हुज़ुवा, उसका मजाक उड़ाएंगे हम, उस पर अमल नहीं करेंगे।